الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صبر کے سلسلے میں لوگوں کے اقوال۔ نوشیروان سے منقول ہے کہ اس نے کہا، تمام دنیاوی مصیبتیں دو قسم کی ہیں، ایک میں تدبیر کام دیتی ہے جیسے کہ بے چینی کی دوا ہے، دوسری میں کوئی تدبیر کام نہیں دیتی، صرف صبر کام آتا ہے۔ ایک حکیم کہتا تھا، جن چیزوں کا کوئی علاج نہیں وہاں صبر کام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو صبر کے پیچھے چلے گا مدد اس کے پیچھے چلے گی۔ معروف مثالوں میں یہ ہے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے، جو صبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے، اور صبر کا ثمر کامیابی ہے۔ جب آزمائش سخت ہوتی ہے، موت طلب کرو، زندگی مل جائے گی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی طلب میں بقا کا سامان ہوتا ہے اور بقا کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں، شر میں خیر ہوتا ہے۔ اسمعی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض شر بعض سے ہلکا ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھ لو اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، یہ سوچ کر اسے ہلکا سمجھو۔ ایک حکیم نے کہا، چیزوں کے عواقب غیب میں چھپے ہیں، کتنی ہی اچھی چیزیں بری چیزوں میں ملتی ہیں اور کتنے مرغوبات مکروہات میں ملتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی نعمت پر رشک ہوتا ہے حالانکہ یہی ان کی کمزوری ہے۔ کتنے بیماروں پر رحم کھاتے ہیں جبکہ بیماری میں ان کے لیے شفا ہے۔ کہا جاتا ہے، بہت سے خیر شر سے ملتے ہیں اور بہت سے شر خیر سے برآمد ہوتے ہیں۔ شر پیش آئے تو صبر کرو کہ اکثر شر سے خیر نکلتا ہے، اور جھاگ کے نیچے ہی صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے۔ شر پیش آئے تو صبر کرو کہ اکثر شر سے خیر نکلتا ہے، اور جھاگ کے نیچے ہی صاف ستھرا دودھ رہتا ہے۔ جب امید ختم ہوتی ہے تبھی اللہ کامیابی دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہوا، تو اس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابرین کو ان کا اجر پورا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک مصنف نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ سمجھے جانے والے راستے سے پسندیدہ چیز لے آتا ہے، وہ امید ختم ہونے اور راستے بند ہو جانے کے قریب کشادگی پیدا کر دیتا ہے، تاکہ لوگ امیدیں اسی سے باندھیں اور صرف اسی پر توکل کریں، کسی بھی حال میں اس سے امید ختم نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اس کی طرف سے آنے والی کشادگی سے نا امید نہ ہوں۔ اسی طرح وہ ان کی مشکل سے خوشی کا سامان کر دیتا ہے کہ بڑی مصیبت ٹال کر چھوٹی مصیبت آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تھوڑی مشکل سے ان کو گزار کر زیادہ بڑی دشواری سے بچا لیتا ہے۔ بقول شاعر، آپ کا عطاب نتیجے کے لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ جسموں کو بسا اوقات بیماری سے بھی صحت مل جاتی ہے۔ اسحاق کہتے ہیں، بسا اوقات اللہ بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔
اسی طرح وہ آزمائش ایک نعمت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آزمائش برداشت کرے، اس پر راضی برضا ہو، شدت میں صبر کرے، تو اس مشکل کے فائدے اور مصلحتیں اللہ اسے دکھا دیتا ہے۔ بعض نصرانیوں سے مروی ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے فرمایا، آزمائشیں اللہ کی طرف سے تعدیب کے لیے ہوتی ہے، اور تعدیب ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، لہذا جو تعدیب پر صبر کرے اور مشکل میں ثابت قدم رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے غلبہ ملے گا، کامیابی کا تاج اس کے سر پر ہوگا، جس کا اللہ نے اپنے محبوب بندوں اور اہل اطاعت والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اسحاق نے کہا، جب آزمائش کی تیز دھار اور فتنوں کی نوک تمہیں چبھے تو صبر کرو۔ جب آزمائش کی تیز دھار اور فتنوں کی نوک تمہیں چبھے تو صبر کرو، کیونکہ نجات تک پہنچانے والا راستہ مشکل راستہ ہے۔ صبر کے ذریعے کشادگی کا انتظار بہت خوش انجام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔